ہیں کہ آپ نے کتنے سفر کیے، کون کون سے علاقوں کے کیے، لیکن کوئی کم و بیش 10 سے 15 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے تجارتی سرگرمیوں کے اندر گزارا، چونکہ 22 سال کی عمر میں آپ نے تجارتی کام کا آغاز کیا اور 35 سال کی عمر تک، 35 سے 40 سال کا جو درمیانہ ہے، جو زمانہ ہے 5 سال کا، اس میں آپ کا شغف جو ہے وہ تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ غار حرا کی طرف جانا، خلوت کرنا، اعتکاف بیٹھ جانا، تنہائی کو سے محبت کرنا، وہ 40 سال کی عمر سے پہلے والے جو 3-4 سال ہیں اس عمر میں آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے 35 سال کی عمر تک کا جو عرصہ ہے، 20 سے لے کر 35 سال کا، وہ 15 سال کا عرصہ آپ نے تجارتی سرگرمیوں میں اور اپنے معاشرے کے اندر جو اصلاحی کام ہیں اس کے اندر آپ نے بھرپور دلچسپی لے کر گزارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکہ کے ایک تو شریف اور ایک خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب کی خاتون تھی، چوتھے دادے پر حضور نبی کریم اور حضرت خدیجہ کا دادا ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے شہر مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، اور اپنی ذاتی شرافت اور کردار کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے کہ پاک خاتون ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ خود بھی ذاتی سرمایہ نہیں رکھتے تھے، ظاہری طور پر ذاتی جو مال پیسہ تھا اس کی کمی تھی، تو آقا انعامدار نے اس کو ترجیح دی کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ پر ان کا سامان اپنی محنت کے ساتھ جا کر جب کاروبار کروں گا تو پھر اس میں سے جو حصہ مشارکت کا، مضاربت کا، آپ کی محنت کا جو حصہ ہے وہ آپ کو دیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم کی شہرت کے بارے میں ان کو علم نہ ہو؟ ایک شہر مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کو لوگ اس کی دیانتداری کی وجہ سے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، ان تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے حضور نبی کریم کو اپنا مال دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی ان کا ایک خادم غلام تھا میسرہ، جو ان کے کاروباری معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک خاتون جب کاروبار کرتی ہے تو ظاہر ہے اسے کچھ مردوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو مارکیٹ میں اس کے سامان کو لے کر جاتے ہیں، تو وہ میسرہ ان کا غلام تھا۔ انہوں نے ان کو حضور نبی کریم کے ساتھ کیا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ، ان کے آرام کا بھی خیال رکھو، اور کوئی کاروباری معاملہ ہو تو اپنا مشورہ بھی ان کو دو۔ اس سفر کے اندر حضور نبی کریم شام کی طرف گئے، جیسے حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا تھا اور رستے میں ایک راہب ملا تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا، سیم اسی طرح کی کہانی یہاں پر بھی ہوئی، اس سفر میں بھی ہوئی۔ راہب وہ نہیں تھا، پہلے والے راہب کا نام بجیرہ تھا، اور اب جو راہب ملا اس کا نام نستورہ تھا، نستورہ۔ تو حضور نبی کریم جس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھے تو اس نے میسرہ تو جانا پہچانا تھا، وہاں پہ آتا جاتا رہتا تھا، مگر اس نے راہب نے اس میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مکہ کے انسان ہے، ہمارے ساتھ تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ انہوں نے کہا یہ جو درخت ہے ہماری اطلاع اور معلومات کے مطابق اس درخت کے نیچے نبی کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تشریف لائے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سر کے اوپر ملائکہ نے اپنا سایہ کیا ہوا ہے اور گرمی کی تپش ان کو محسوس نہیں ہو رہی۔ خیر آقا انعامدار نے تجارتی معاملات، سامان بیچا۔ اب میسرہ جو غلام تھا وہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا اور ساری باتیں نوٹ کر رہا تھا کہ ان کا رویہ کیسا، ان کا اخلاق کیسا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی، کاروباری فہم و فراست، سوجھ بوجھ کیسی ہے، اور لوگ ان کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ الغرض آقا انعامدار تشریف لائے تو پہلے لوگ جو لے کر مال جاتے تھے ان سے کہیں زیادہ منافع اللہ تعالیٰ نے حضور کے سفر میں عطا فرمایا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ جب شہر مکہ، ایک دستور تھا کہ جب قافلے واپس آتے تھے تو کچھ لوگ آگے جا کر شہر والوں کو اطلاع کر دیا کرتے تھے اور شہر والے اپنے قافلوں کا استقبال کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ نے بھی گھر کی چھت پر بیٹھ کر قافلے کے آنے کا منظر دیکھا، اور انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی کریم کے سر کے اوپر ایک بادل کی ٹکڑی ہے جس نے مسلسل سایہ کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی علامت تھی جو دنیا والوں کو نظر آ جاتی تھی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ان کے شوہر فوت ہو جاتے تھے، وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، اب بھی صاحب حسن و جمال بھی تھیں اور صاحب مال و دولت بھی تھیں۔ بڑے بڑے قریشی سردار ان کو نکاح کی دعوت دیتے تھے، مگر انہوں نے ان کے نکاحوں سے دعوت سے اپنا منہ پھیر رکھا تھا۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھ کر، آپ کا مقام دیکھ کر، آپ کی ذاتی شرافت کردار دیکھ کر، اور یہ اندازہ لگا کر کہ کوئی خاص بات ہے ان کی شخصیت کے اندر جو کہ آگے جا کے کھلنے والی ہے، ان کے دل میں حضور سے نکاح کا ارادہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی تھی ہمراز، نفیسہ اس کا نام تھا، پکی عمر کی خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عمر بھی 40 سال تھی جب نکاح حضور سے ہوا، ان کی اپنی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر 25 سال تھی۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، اپنی سہیلی کو درمیان میں کیا اور کہا جا کے ان کی منشا تو پوچھو، ان کا ارادہ کیا ہے۔ تو نفیسہ نے آ کر کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہی نہیں ہے، ابھی کاروباری زندگی کا میں نے آغاز کیا ہے، میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مال پیسے کو چھوڑیں، اس کی ذمہ داری میں لے لیتی ہوں۔ اگر آپ کو صاحب حسن و جمال، صاحب مال، اچھے اخلاق والی خاتون ملے، آپ کیوں نہیں کر لیں گے شادی؟ میں کر لوں گا۔ اس پر اس نے حضرت خدیجہ کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ بات میں نے بڑی کوشش کی، 4-5 سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھا۔ حضرت خدیجہ سے شادی سے قبل اس زمانے کا اپنا ایک کلچر تھا، اور حضور ان کے ساتھ قریبی تعلق تھا، ان کا سامان لے کر آنے جانے والے تھے، ظاہر ملاقاتیں تو ہوتی تھی، ہوگی، آپ جا کے بتاتے ہوں گے ان کو۔ تو انہوں نے حضور کو بلوا لیا اور خود تسلی کی، اپنے بڑوں کو بتانے سے پہلے انہوں نے حضور کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے منہ سے آپ کی آمادگی سن لوں، پھر میں اپنے بڑوں سے کہتی ہوں۔ آقا نامدار نے آمادگی ظاہر کر دی، پھر انہوں نے اپنے چچا، حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے چچا کو کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، حضور کا نام لے کر کہا۔ اور پھر بلکہ حضرت خدیجہ نے حضور سے کہا کہ آپ اپنے چچا سے کہیں کہ وہ ہمارے گھر میں نکاح کا پیغام لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے گھر بھی بتا دیا، حضور حضرت ابو طالب کو بتایا، ابو طالب بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام کر دیا، ہمارے حالات کتنے تنگ تھے، رب نے ہمارے لیے رستہ کھول دیا ہے۔ وہ نکاح کا پیغام لے کر گئے، قریش کے جو سردار تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کر کے خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے خود دیا۔ حضور کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور خطبے کا میں جو ترجمہ ہے، چھوٹے سے 6 لینے ہیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیدا کیا، اسماعیل کی کھیتی سے پیدا کیا، ماد کی نسل سے پیدا کیا، مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے گھر خانہ کعبہ کا پاسبان بنایا، اپنے حرم کا منتظم بنایا، ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ہمیں ایسا حرم بخشا جہاں امن ہوتا ہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران بنایا ہے۔ اور کہا حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ جس بندے کے ساتھ بھی آپ اس کو تولو گے، اخلاق میں، کردار میں، شرافت میں، ذاتی صلاحیتوں میں، ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ کیونکہ لوگوں کا خیال تھا نا کہ بھئی حضور کے بارے میں ان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جہاں تک مال کا تعلق ہے، مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے، آج کسی کے پاس زیادہ ہے، کل کسی کے پاس کم ہے، اور بدل جانے والی چیز ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مجھ سے جو رشتہ داری ہے، پورا عرب اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا محمد سے کیا رشتہ ہے۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے، اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کی شان بڑی اونچی ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ یہ خطبہ نکاح تھا جو حضرت ابو طالب نے دیا۔
پھر حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب جو کچھ آپ نے کہا آپ نے بالکل حق کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا دیا، ہمیں آپ سے رشتہ داری کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، میں خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ رشتہ نکاح سر انجام پایا۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا نامدار کی پیغام سیرت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔